الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے۔ ان احادیث کی تعداد جو اس کتاب میں آئی ہیں 2000 کے قریب ہے، اور اس کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، اور اس وقت ہم چھٹی کتاب پڑھ رہے ہیں، الکتاب السادس، اور وہ امامت اور جماعت کے بارے میں ہے۔ نماز میں امامت اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس بارے میں ہے۔ اس میں کئی فصلیں ہیں۔ پہلی فصل امامت کے بارے میں تھی، اور دوسری فصل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔ اس دوسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، اور دوسرا باب ہم شروع کر چکے ہیں۔ وہ باب ہے باب فضل صلاۃ الجماعہ۔ یہ باب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور یہ اس کے نیچے 2 حدیثیں ہیں، دونوں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم تیسرے باب کا آغاز کریں گے۔ وہ باب ہے باب اقامت الصفوف خلف الامام، کہ امام کے پیچھے صفیں بنانا، صفیں قائم کرنا۔ حدیث نمبر 523 ہے، 523 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ عن جابر بن سمرہ السوائی، جناب جابر بن سمرہ السوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانب نکل کر آئے، یعنی کہ آپ اپنے گھر سے آئے اور ہماری طرف آئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس۔ اس حدیث کا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تعلق ہے حدیث نمبر 447 سے، 447، اور صفحہ کون سا، 201، 201 جو پیج ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 447 میں نمبر پہ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور وہاں پہ وضاحت کے ساتھ آیا تھا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ سلام پھیرتے ہوئے، اور دونوں جانب ہم اشارہ بھی کرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو آپ نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے روک دیا تھا۔ تو یہ اشارے کس موقع پہ ہوتے تھے؟ سلام پھیرتے ہوئے اشارے ہوتے تھے۔ اب وہی حدیث یہاں پہ کچھ اختصار کے ساتھ آئی ہے۔
اور مسلم شریف میں دونوں کا نمبر قریب قریب ہے، یعنی کہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے پہلے جس کا نمبر ہے 447 447، اس کا مسلم شریف میں نمبر کیا ہے 431 431، اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 523 523، اس کا مسلم شریف میں نمبر کیا ہے 430 430، یعنی کہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور دونوں کے صحابی ایک ہی ہیں، تو واقعہ ایک ہی ہے، موقع ایک ہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جابر بن سمرہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر ہماری طرف آئے، فقال، تو آپ نے کہا، ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خید شمس، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہو، بلند کرنے والے ہو، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ شمس شموس کی جمع ہے، سرکش خیل گھوڑے، اذناب دموں کو کہتے ہیں، یعنی کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے حرکت دے رہے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے رہتے ہیں اور انہیں حرکت دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ حرکت کیسے ہوتی ہے؟ وہ حرکت دائیں بائیں ہوتی ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ حرکت دائیں بائیں نہیں ہے، وہ اوپر نیچے ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے ہمارے کئی لوگ رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں، یہ حدیث بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین سے روک دیا، کیونکہ یہاں پہ بھی الفاظ عربی کے لحاظ سے کیا ہیں، رافعی ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اور رفع الیدین کا میں نے ہاتھوں کو اٹھانا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو حرکت دیتے ہیں، اور دموں کو حرکت اوپر نیچے نہیں دی جاتی، کدھر دی جاتی ہے؟ دائیں بائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ اگر اسی روایت کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، مسلم شریف میں دونوں روایتیں متصل ہیں، ایک ساتھ ہیں، دونوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے تھے وہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سلام پھیرتے ہوئے ہوتے تھے، اس سے آپ نے روکا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہو، یعنی کہ نماز میں حرکت نہ کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حاجت کے حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، اصل میں اس حدیث میں، اس روایت میں 3 حدیثیں آ گئی ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال، یعنی کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، ثم خرج علینا، پھر آپ ہماری طرف نکل کر آئے، یعنی کہ ایک اور موقع پہ آپ ہماری طرف آئے، فرآنا حلقا، تو آپ نے ہمیں دیکھا، حلقا کئی حلقوں کی شکل میں، ایک حلقہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، حلقا حلقہ کی جمع ہے، آپ نے ہمیں کئی حلقوں کی شکل میں دیکھا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما لی اراکم عزین، مجھے کیا ہے کہ میں تم کو مختلف جماعتوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، مختلف گروپوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ عزین کہتے ہیں تقسیم اور بٹی ہوئی اور الگ الگ جماعتیں، تو میں تم کو الگ الگ حلقوں کی شکل میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں الگ الگ جماعتوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ تم ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، چند ادھر بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جابر بن سمرہ۔ اب یہ تیسری حدیث شروع ہوگی ایک روایت کے اندر، کہتے ہیں ثم خرج علینا، پھر آپ ہماری جانب نکل کر آئے، یعنی کہ ایک تیسرے موقع پہ آپ ہماری طرف آئے۔ فقال، تو آپ نے کہا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم ایسے صف بندی نہیں کرو گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ کیا تم ایسے صفیں نہیں بناؤ گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ یہ آپ کن سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟
جابر بن سمرہ اس حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، اور فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں اپنے رب کے پاس. یعنی کہ آپ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم صف بندی ویسے کریں جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں. کہاں؟ اللہ کے پاس، رب کے پاس. اب ہمیں کیا پتا کہ فرشتے وہاں پہ صف بندی کیسے کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر زمین پہ تھے تو زمین پہ تھے، یہ نہیں تھا کہ آسمانوں پہ بھی پہنچے ہوئے تھے. اور فرشتوں نے آسمانوں پہ صف بندی کیسے قائم کی ہے ان کو معلوم نہیں ہے، غیبی بات ہے، اور وہ عالم الغیب نہیں ہے. آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، اور نبی علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیا گیا تو یہ غیبی چیز آپ کو معلوم ہو گئی. جو غیبی چیز آپ کو بتا دی گئی وہ معلوم ہو گئی. اب جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں تو یہ غیبی بات صحابہ کرام کو بھی معلوم ہوئی. صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی تو ہمیں بھی معلوم ہو گئی. نہ ہم عالم الغیب، نہ فرشتے عالم الغیب، نہ نبی علیہ السلام عالم الغیب. عالم الغیب ایک اللہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ نمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں، جن بھی عالم الغیب نہیں ہیں. یہ الفاظ پڑھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، شیخ صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے شیخ صاحب کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں. شیخ صاحب ان باتوں سے لا تعلق ہیں. اب بات کیا منسوب کی گئی ہے؟ بات یہ منسوب کی گئی کہ شیخ صاحب کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ شیخ صاحب میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا لے کر دیں. تو کہانی بنانے والوں نے کہانی کیسے بنائی؟ کہا کہ شیخ صاحب نے مراقبہ کیا. کیا کیا؟ مراقبہ کر کے انہوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور اس عورت سے کہا کہ میں نے تو تمہارے بارے میں پڑھ لیا، تقدیر میں کیا لکھا ہے، لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے پڑھ لیا ہے. تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں ہے. عورت گر گڑائی، شیخ صاحب کی منتیں کرنے لگی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر شیخ صاحب نے اس کو بیٹے لے کر دیے. اب دیکھیں اس واقعے میں دو بڑی ضرورتیں ہیں. نمبر ایک کہ شیخ صاحب نے زمین پہ بیٹھے ہوئے مراقبہ کیا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا. بھائی فرشتے کیوں نہ مراقبہ، یہ صحابہ کرام کیوں نہ مراقبہ کر سکے؟ جب صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسے صف بندی کرو جیسے فرشتے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی مراقبہ کرتے اور پتہ چلا لیتے کیسے صف بندی ہوتی ہے اوپر. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ نے لوح محفوظ میں تقدیر میں کیا لکھا کہ اولاد نہیں ہوگی، بیٹا نہیں ہوگا، اور شیخ نے پھر بھی لے کر دے دیا. نعوذ باللہ، اللہ کی لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا تھا وہ تبدیل ہو گیا، تقدیر تبدیل ہو گئی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعات مسجدوں میں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے قائم کی گئی ہیں، اور سننے والے لوگ آگے سے واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا، سوال کیا ہوا تھا کہ فرشتے رب کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. الصفوف صف کی جمع ہے، الاول پہلی، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. یعنی کہ جب تک پہلی صف میں جگہ موجود ہو دوسری صف میں کھڑے نہیں ہوتے، دوسری میں جگہ موجود ہو تیسری صف کو شروع نہیں کرتے. وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ،
اور یتراصون وہ آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، فی الصف وہ صف میں آپس میں جڑ کر مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ مل کر کھڑے ہوں، جیسے فرشتے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صفوں کو مکمل کریں، تو صحابہ کرام نے ان احادیث پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا. جناب انس بن مالک کہتے ہیں، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسے مل کر کھڑے ہوئے کہ پاؤں سے پاؤں مل گئے، کندھے سے کندھے مل گئے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے صف بندی کا اچھی طرح اہتمام کیا جائے گا، صفیں قائم کی جائیں گی. اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے. پاک و ہند میں اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں عام طور پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہر نمازی دوسرے نمازی سے کیا رکھتا ہے؟ فاصلہ. نبی علیہ السلام کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مل کر کھڑے ہوں. وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ فاصلہ قائم کرتے ہیں. اور مل کر کھڑے ہونے کا معیار کیا ہے کہ ہر آدمی جتنی اس کی جسامت ہے اتنے پاؤں پھیلائے. آپ اپنی جسامت سے بڑھ کر پاؤں نہ پھیلائیں. جسامت سے بڑھ کر پاؤں پھیلائیں گے تو پھر آپ کے پاؤں مل جائیں گے، کندھے نہیں ملیں گے. جبکہ ساتھ والے کے ساتھ پاؤں بھی ملانے، اور تو اس پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پاؤں اتنے پھیلائیں جتنی آپ کی جسامت ہے، نہ کم نہ زیادہ. کم پھیلائیں گے تو پھر پاؤں نہیں ملیں گے، زیادہ پھیلائیں گے تو کندھے نہیں ملیں گے. باب نمبر 4، باب فضل کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانے کی فضیلت. یعنی کہ اگر آپ کی مسجد دور ہے تو آپ کے قدم زیادہ اٹھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ہمت کریں، جائیں دور کی مسجد میں بھی. جتنے قدم زیادہ اٹھائیں گے اسی قدر زیادہ اجر و ثواب ملے گا. حدیث نمبر 524، 524 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صلاۃ الجمیع تزید علی صلاته فی بیتی وصلاته فی سوقی 25 درجہ. صلاۃ الجمیع جماعت کی نماز، یعنی کہ با جماعت نماز. صلاۃ الجمیع کا ترجمہ کیا ہوا؟ با جماعت نماز. تزید علی صلاته فی بیتی، یہ بڑھ جاتی ہے، علی صلاته فی بیتی، اس کی اپنے گھر میں نماز سے. اس کی کس کی؟ کوئی بھی آدمی ہو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، اس کی وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ اس نماز سے جو گھر میں ادا کرتا ہے یا بازار میں اکیلے ادا کرتا ہے اس سے 25 درجے بڑھ جاتی ہے، 25 درجے زیادہ ثواب لے لیتی ہے. تو صلاۃ الجمیع با جماعت نماز تزید بڑھ جاتی ہے، علی صلاتی فی بیتی، اس کی اپنے گھر میں نماز سے، وصلاتی فی سوقی، اور اس کی اپنے بازار میں نماز سے کتنی بڑھ جاتی ہے؟ 25 درجے. با جماعت نماز گھر میں وہ نماز جو آپ تنہا ادا کریں گے، بازار میں دکان میں جو نماز آپ تنہا ادا کریں گے اس سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے. اب اس کی وضاحت آ رہی ہے، اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے. کیسے بھائی؟ فَإِنَّ، کیونکہ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، کیونکہ تم میں سے کوئی اذا توضأ، جب وضو کرے، فَأَحْسَنَ، تو اچھی طرح وضو کرے، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں آئے، لا يريد الا الصلاة، اس حال میں کہ نماز کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہ ہو.
مسجد میں آ رہے ہیں صرف کس لیے؟ نماز کے لیے. یہ نہیں کہ مسجد میں جائیں گے فلاں آدمی سے ملاقات ہو جائے گی اور نماز بھی پڑھ لیں گے. نہیں، مین مقصد آپ کا مسجد میں آنے کا کیا ہے؟ نماز. کیونکہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں آئے اس حال میں کہ نماز کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ اور قصد نہ ہو، لم یخط خطوۃً، وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، الا مگر رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیں گے. اس کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بڑھ جائے گا. وَحَتَّ عَنْهُ خَطِیَّۃً، اور اس سے ایک گناہ کو مٹا ڈالیں گے. حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جائے. گھر سے، دکان سے، آفس سے نکلنے سے لے کر مسجد داخل ہونے تک جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوگا، ایک گناہ مٹے گا. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور جب مسجد میں داخل ہوگا، یعنی کہ دکان سے نکل کر مسجد میں آنے تک بھی ثواب ہی ثواب. اب سوال پیدا ہوا مسجد میں پہنچ گیا، مسجد کے اندر بھی کچھ ملے گا؟ اس کا جواب مل رہا ہے. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوگا، كَانَ فِي صَلَاةٍ، وہ کس میں ہوگا؟ نماز میں ہوگا. حالانکہ نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن مسجد میں نماز کے لیے آ چکا ہے. اللہ کے کاغذوں میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کون سا سٹیٹس دیا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے والے کا سٹیٹس دیا جا رہا ہے. گویا کہ وہ نماز شروع کر چکا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے. اور جب وہ مسجد میں داخل ہوگا، کان فی صلاۃ، وہ کس میں ہوگا؟ نماز میں ہوگا. اجر و ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوگا. ما کانت تحبسہ، جب تک اسے نماز روکے رکھے گی. نماز کا انتظار وہ کر رہا ہے 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جتنی دیر انتظار کر رہا ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے ہے گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے. وَتُصَلِّي، یعنی علیہ الملائکہ، وَتُصَلِّی، اور صلاۃ پڑھتے رہیں گے. کیا پڑھتے رہیں گے؟ صلاۃ. یعنی کا مطلب کیا؟ آپ مراد لے رہے تھے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، حدیث کے راوی صحابی کہہ رہے ہیں. وَتُصَلِّی، اور صلاۃ پڑھتے رہیں گے. یعنی کیا ہے؟ یہ بریکٹ میں ہے. یہ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مراد لے رہے تھے. کون آپ؟ نبی علیہ السلام. جب آپ نے کہا نا تصلی کہ صلاۃ پڑھتے ہیں، تو یعنی آپ مراد لے رہے تھے علیہ، اس پہ صلاۃ پڑھتے ہیں کون؟ الملائکۃ، فرشتے. اور اس پہ فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ. اچھا، یہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ یہ وضاحت آگے آ رہی ہے. فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، مادام، جب تک وہ فی مجلس ہی، اپنی اس مجلس میں رہتا ہے، اپنے اس بیٹھنے کی جگہ میں رہتا ہے، الذی یصلی فیہ، جس میں وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی کہ فرض نماز آپ نے پڑھ لی، یہ نفل آپ نے پڑھ لیے، آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے. جب تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ پہ صلاۃ پڑھتے رہیں گے. فرشتے آپ پہ کیا پڑھتے رہیں گے؟ صلاۃ پڑھتے رہیں گے. صلاۃ کیا؟ اس کی وضاحت آ گئی. اللہم اغفر لہ، صلاۃ یہ پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اللہم مرحمہ، اے اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرما. یہ فرشتے مسلسل دعا دیتے رہیں گے آپ کو، اور یہ فرشتوں کی صلاۃ ہے. فرشتے آپ پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، نمازی پہ صلاۃ پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے. اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرما. اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئیں تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد مسجد سے جلدی نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کبھی آپ کی مجبوری ہے یا آفس میں آپ کا مسئلہ ہے، وہ مجبوریاں الگ ہیں. عام حالات میں آپ مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ کب تک فرشتے صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں جی؟ ما لم یؤذی، جب تک وہ تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے. کن کو؟ فرشتوں کو. جب تک وہ فرشتوں کو اذیت نہ دے. یہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ جب تک وہ فرشتوں کو اذیت نہ دے. ویسے آپ کے الفاظ عام ہیں کہ جب تک اذیت نہ دے،
تو اس لحاظ سے اس میں فرشتے بھی آ جائیں گے اور دوسرے بھی آ جائیں گے. جب تک اذیت نہ دے, کیا مطلب؟ یحدث فیہ, کہ اس میں حدث کر دے. کیا مطلب؟ بے وضو ہو جائے. کیونکہ جب انسان ہوا چھوڑتا ہے, بدبو نکالتا ہے, تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے فرشتوں کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اور اگر بدبو شدید ہوئی تو انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو جب تک وہ تکلیف نہ دے, یعنی کہ یحدث فیہ, اس جگہ بیٹھ کے جب تک وہ ہوا نہ نکالے تب تک فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. اپنی جگہ پہ بھی بیٹھا رہے اور تکلیف بھی نہ دے, ہوا خارج نہ کرے. کتنی عظیم حدیث ہے. اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ با جماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. 25 درجے زیادہ ثواب ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے 27 درجے. پھر وضاحت بھی آ گئی کہ آپ کو اتنا زیادہ ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کیوں مل رہا ہے. کیونکہ گھر میں آپ وضو کریں گے اور مسجد کی طرف آئیں گے, قدم اٹھائیں گے, مسجد میں داخل ہوں گے, انتظار کریں گے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اجر و ثواب کا باعث اور ذریعہ ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد میں آئیں تو کیا نیت لے کر آئیں؟ نماز کی نیت. وہ جو کئی علماء کے نام لکھ دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی ورزش ہو جائے گی, آپ کی واک ہو جائے گی, آپ کا معدہ صحیح کام کرے گا. نماز پڑھنے کے یہ مقاصد نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ رب کو راضی کریں. ہاں یہ اضافی فائدے ملتے ہیں, ہم ان کا انکار نہیں کرتے اضافی فائدوں کا, لیکن لوگوں کو ہم نے مسجد میں لانا ہے واک کے لیے نہیں, ورزش کے لیے نہیں. کس لیے لے کر آنا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ کون ہے جو ہر نمازی کے قدم گن لیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کو ہو سکتا ہے؟ کتنی مساجد ہیں, ہر مسجد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں, ہر ایک کے ہر قدم کو گننا کہ یہ نمازی 50 قدم طے کر کے آیا ہے اور یہ نمازی 100 قدم طے کر کے آیا ہے اور یہ 10 طے کر کے آیا ہے. یہ علم کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ کی رحمت کی وسعت کہ ایک ایک قدم پہ ثواب, ایک ایک قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے, ایک ایک قدم پہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھ چکے, دیکھا یہ گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد چونکہ وہ مساجد جہاں پہ سنت کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہ لوگ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ مل کر, پاؤں کے ساتھ پاؤں, کندھے کے ساتھ کندھا. اب وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ اب ذرا کھل کر بیٹھنا ہے. اب جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پچھلی صف میں آ جاتے ہیں. اب یہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو گئے, کیونکہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ چھوڑ دی ہے. اپنی نماز پڑھنے کی جگہ چھوڑ دی ہے, پچھلی صف میں نہیں آنا, اپنی جگہ میں رہیں, تاکہ جو آپ نے 2 منٹ بیٹھنا ہے, 3 منٹ بیٹھنا ہے, 4 منٹ بیٹھنا ہے, آپ کو ثواب ملتا رہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں کیا کریں جی, جگہ تنگ ہو گئی ہے, بیٹھا ہی نہیں جا رہا. اس کا بھی علاج موجود ہے, اس کا بھی حل موجود ہے. آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے پاؤں رکھا ہے, جہاں پہ آپ کا سجدہ ہوتا رہا, آپ کے گھٹنے لگتے رہے, سجدے میں آپ کے ہاتھ لگتے رہے, آپ کی پیشانی لگتی رہی, یہ ساری آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں لیکن پیچھے نہ آئیں, تاکہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو مسلسل ملتی رہیں. اس کے بعد باب نمبر 5, باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز قائم کر دی جائے, جب اقامت کہہ دی جائے, جب نماز قائم کر دی جائے, فلا صلاۃ,
تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی الا المکتوبہ، سوائے کس نماز کے؟ فرض نماز کے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر کون سی؟ 525، 525 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة، جب نماز قائم کر دی جائے، جب اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاۃ، تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ میں اپنی قوم کی کتنی غلطیاں نکالوں؟ میری قوم بہت سی احادیث کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ میری قوم سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اردو سپیکنگ لوگ، اردو بولنے والے لوگ، یہ میری قوم ہے۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اردو سپیکنگ لوگ؟ اور ایسا 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں درس دینے کے لیے میں بیٹھا تو سعودی لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے کان میں کیا کہا کہ جی ان لوگوں کو سمجھائیں، فجر کی نماز قائم ہوتی ہے تو یہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، ساری دنیا فرض نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، یہ اپنی سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے، یہ کیا ہے؟ اور یہی کچھ ہوتا ہے پاک و ہند کی مساجد میں، اور یہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ اس حدیث کو نوٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم اس حدیث کے مقابلے میں کس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے فتوے جی۔ کیوں جی؟ ہمیں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، قاری صاحب نے فتویٰ دیا ہے، شیخ صاحب نے فتویٰ دیا ہے، کیا کہ اگر پہلی رکعت ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ امام کے رکوع کرنے سے پہلے سنتے پڑھ لیں گے تو جلدی سے آپ بار سین میں پڑھ لیں۔ بھائی یہ کہاں سے آپ یہ گنجائشیں لے آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آپ نے کیوں یہ مروڑنا شروع کر دیا ہے اور اس سے چور راستے نکالنے شروع کر دیے؟ آنکھیں بند کر کے منو عن اس پہ عمل کریں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب نماز قائم کر دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کی اقامت ہو گئی، امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، آپ سنتے پڑھتے رہیں، اللہ کے رسول نے فرما دی یہ سنتے اب نہیں ہوں گی، پڑھتے رہیں آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جو پہلے سے پڑھ رہا ہے، ہمارے لوگ تو امام یعنی کہ پہلی رکعت شروع کر چکا ہوتا ہے، پھر بھی بار سین میں کیا کرتے ہیں؟ سنتے شروع کر دیتے ہیں، جب کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز فرض قائم ہو جائے، جو پہلے سے سنتے پڑھ رہا ہے وہ بھی کس میں شامل ہو جائے؟ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جو کئی لوگوں کے لیے شاید نہیں ہو، عجیب بات ہو۔ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ ورعاہ، تقریباً 90 سال کے ہیں، عظیم محدث، ایک دنیا ان کے درس میں بیٹھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز قائم ہو جائے اور آپ سنتے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا نماز نہیں ہوگی، وہ نماز آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ اب سلام، کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام نہ پھیریں، نماز سے آپ پہلے ہی نکل چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان آ چکا ہے، یہ آرڈر آ چکا ہے کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو اب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی۔ لوگ جناب جلدی سے سنتے مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھئی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو سلام پھیرے بغیر ہی شرافت سے فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ ٹائم دیتے رہیں گے سنتوں کو اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہوں گی نہیں، تو آپ ادھر سے بھی محروم، ادھر سے بھی محروم، اور اللہ کے رسول کی حدیث کی خلاف ورزی کا جرم بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ایسا کرنے والے میرے بھائی ان کی نیت صاف ہوتی ہے، ان کو جو بتایا گیا بیچارے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بتایا گیا وہ غلط ہے، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ علم نہیں لیتے۔
اس کے بعد باب نمبر 6، باب اتیان الصلاۃ بسکینۃ و وقار، نماز کے لیے آنا، کیسے آنا؟ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ۔ نماز کے لیے آنا سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، یعنی کہ دوڑتے ہوئے نہیں، دوڑ کے آ رہے ہوں، آپ کی داڑھی ہوا میں اڑ رہی ہو، ٹوپی آپ کی گر رہی ہو، رومال آپ کا دائیں بائیں جا رہا ہو اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اس انداز سے نہیں آنا چاہیے۔ وقار کے ساتھ آئیں، سکون کے ساتھ آئیں۔ حدیث نمبر 526، 526 قاف، اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے پہ اتفاق کیا ہے کس نے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے۔ عن ابی قتادہ، ابو قتادہ سے روایت ہے، یہ تو ہوگی ان کی کنیت، ان کا نام کیا ہے؟ حارث بن ربعی، حارث بن ربعی ابو قتادہ انصاری ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ تب، سمع، ہم نے سنی، جلبت رجال، ہم نے لوگوں کا شور شرابہ سنا۔ جلبہ کا معنی آپ کیا کریں گے؟ شور شرابہ۔ یعنی کہ اس شور شرابے سے مراد کیا ہے؟ جن کے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوڑیں لگا دی لوگوں نے، نماز میں شامل ہونے کے لیے جو لیٹ تھے انہیں دوڑیں لگا دی۔ تو اب یہ دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں، سانس یعنی کہ وہ تیز تیز لے رہے ہیں، اس کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ سب آوازیں۔ فلما صلی، جب آپ نے نماز پڑھا لی، قال، تو آپ نے کہا، ما شأنکم، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بھئی یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی تھی؟ ما شأنکم، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ ہم نے جلدی کی کس کام کے لیے؟ نماز کے لیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا تفعلوا، تو تم یہ کام نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یہ دوڑنا نماز کے لیے تاکہ پہلی رکعت مل جائے، دوسری رکعت مل جائے، تکبیر تحریمہ مل جائے، اس کام کے لیے دوڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ فلا تفعلوا، تو تم یہ کام نہ کرو۔ اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، فعلیکم بالسکینہ، تو تم سکون کو اپناؤ۔ علیکم لازم پکڑو، یعنی کہ اپناؤ۔ علیکم یعنی کہ اختیار کرو، کس کو؟ سکینت کو، سکون کو، اطمینان کو۔ فما ادرکتم فصلوا، تو جو تم پالو، کس میں سے؟ نماز میں سے۔ کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ۔ تو جو تم پالو، فصلوا، تو وہ نماز تم پڑھ لو۔ وما فاتکم، اور جو تم سے چھوٹ جائے، تم سے رہ جائے، فاتموا، تو اسے کیا کرو؟ مکمل کرو۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جب نماز کے لیے آنا ہے، سکون سے آنا ہے، آرام سے آنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے بڑا اہم اصول دیا ہے، کیا؟ جو نماز تم امام کے ساتھ پالو وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے کیا کرو؟ پورا کر لو، مکمل کر لو۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، اور دیکھیں یہاں پہ بھی میری قوم جو ہے حدیث کے مخالف ہے، یہاں پہ بھی ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ اس حدیث کے الٹ چل رہے ہیں۔ کیسے؟ سوال آتا ہے کہ جی ہماری امام کے ساتھ 2 رکعتیں امام کے ساتھ ہمیں ملی ہیں، 2 رہ گئی تھی۔ اب جو رکعتیں ہمیں امام کے ساتھ ملی تھیں وہ امام کی تھی تیسری رکعت، ہماری وہ کون سی تھی؟ تیسری تھی یا پہلی تھی؟ ہم تو بعد میں آئے ہیں۔ اور جو امام کی چوتھی تھی وہ ہماری چوتھی تھی یا دوسری تھی؟
تو یہ ایک سوال ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز ہے. مغرب کی نماز میں آپ شامل ہوئے ہیں امام کی تیسری رکعت میں. کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت میں. اب امام نے پھیر دیا سلام. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کی تیسری رکعت تھی تو میں بھی امام کا پیروکار تھا تو میری بھی تیسری ہے. میری بھی کیا تھی؟ تو اب جب آپ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے رکعت ادا کریں گے وہ آپ کی کون سی بن جائے گی؟ وہ پہلی بن جائے گی. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل صحیح جواب ہے. وہ کیا بن جائے گی؟ پہلی. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کیونکہ پہلی رکعت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور پھر یہ پہلی رکعت کے بعد اتحیات بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کی کون سی رکعت ہے؟ پہلی رکعت ہے. پھر آپ ایک اور رکعت کے لیے اٹھیں گے. وہ آپ کی کون سی ہو گئی؟ دوسری ہو گئی. اب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے کیا؟ تشہد. کون سا بیٹھیں گے اب تشہد؟ اب اگر ان لوگوں کا، میری قوم کا اصول مان لیا جائے تو یہ کون سا تشہد بننا چاہیے؟ پہلا. لیکن یہاں پہ سب دوسرا آخری بیٹھتے ہیں. سلام پھیرنے والا بیٹھتے ہیں، حالانکہ رکعت کون سی ہے؟ دوسری. اور نماز کون سی ہے؟ مغرب کی. مغرب کی تو آخری رکعت کون سی ہوتی ہے؟ تیسری ہوتی ہے. تو یہ غلط اصول اپنایا گیا ہے کہ جی جو آپ امام کے ساتھ رکعت پائیں گے، جو امام کی ہے وہی آپ کی ہے. تو اس سے آپ کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ الٹ ہو جاتی ہے. صحیح اصول کیا ہے کہ امام کے ساتھ جب آپ ملیں گے، امام کی رکعت ہوگی تیسری اور آپ کی پہلی. آپ کی کون سی ہوگی؟ پہلی ہوگی. اب مغرب کی نماز میں آپ اس دوسرے اصول کے مطابق جب شامل ہوں گے تو امام کی تیسری آپ کی کیا بن گئی؟ پہلی. اچھا، اب امام بیٹھے گا تحیات میں، تشہد میں، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. یعنی کہ اصولی طور پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ امام کے پابند ہیں تو اس لیے آپ یہ تحیات بیٹھیں گے. یہ اضافی چیز ہوگی. اب امام سلام پھیر دے گا اور آپ کون سی رکعت ادا کریں گے؟ دوسری. یعنی کہ آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے. اور دوسری رکعت کے بعد کیا بیٹھتے ہیں؟ پہلا تشہد، وہ آپ بیٹھیں گے. پھر آپ رکعت پڑھیں گے، وہ آپ کی کون سی ہوگی؟ تیسری. اور اس میں پھر آپ آخری اتحیات اور تشہد بیٹھیں گے. اچھا، اس دلیل کیا ہے اس موقف کے درست ہونے کی جو آخر میں نے بیان کیا؟ یہی موقف درست ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، دھیان سے پڑھیں آپ. فما ادرکتم فصلوا، تو جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو. وما فاتکم، اور جو تم سے رہ جائے، چھوٹ جائے، فاتموا، اسے تمام کر لو، مکمل کر لو. اچھا، مکمل آخر سے چیز کو کرتے ہیں یا شروع سے کرتے ہیں؟ تکمیل جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ آخر سے ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مکمل کر لو. یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ رکعتیں ادا کریں گے وہ نماز کی آخری رکعتیں ہوں گی، پہلی نہیں ہوں گی. اور ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں آپ ادا کریں گے وہ آپ کی کون سی ہوں گی؟ پہلی ہوں گی. وہ کہتے ہیں جی ایک روایت میں لفظ آیا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا، تو ہم کہتے ہیں فقضو کا معنی قضا کا نہیں ہے. یہ قضا کی اصطلاح تو بعد میں نکلی ہے. جی میری نماز قضا ہو گئی، مراد یہ کہ اس کا وقت نکل گیا. یہ چیز جو ہے یہ تو بعد میں یعنی کہ یہ اس لفظ کا یہ معنی بعد میں بنا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ معنی استعمال نہیں ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ختم ہو جائے. کیا وہ قضا ہوئی ہے؟ نہیں، اپنے وقت پہ پڑھی گئی ہے. جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، یہی معنی ہو گیا تمو والا. تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فاتمو سے پتہ چلا کہ امام کے ساتھ
جو نماز آپ کو ملے گی وہ آپ کی پہلی ہوگی، اور جو سلام پھیرنے کے بعد آپ ادا کریں گے وہ آپ کی آخری نماز ہوگی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 527 527 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لانے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری، خواہ بخاری۔ عن ابی بکرہ تھا، کس سے روایت ہے؟ ابو بکرہ سے۔ ابو بکر نہیں ہے یہ کون ہے؟ ابو بکرہ، یعنی کہ یہاں پہ رے کے بعد کیا ہے؟ گول تے ہے، جس کو اردو میں ہم ہے پڑھ لیتے ہیں، ابو بکرہ۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، کہ بے شک وہ انتہا پہنچے الی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جب کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، اس حالت میں ابو بکرہ مسجد میں پہنچے۔ فراکع، تو انہوں نے رکوع کر لیا، کنہوں نے؟ ابو بکرہ نے، قبل ان یصف الی الصف، صف تک پہنچنے سے پہلے، یعنی کہ وہ صف جس میں جگہ موجود تھی، جس میں جا کے کھڑے ہونا تھا، اس سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے، یعنی کہ پہلے ہی نماز شروع کر دی۔ اب پچھلی صف میں نماز شروع کر دی ہے، اب آہستہ آہستہ چلتے چلتے آگے آ رہے ہیں، سمجھے نا؟ فراکع، تو رکوع کر لیا، قبل ان یصل الی الصف، صف تک پہنچنے سے پہلے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کس سے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے شوق میں، اللہ تمہارے شوق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے۔ حرص کس چیز کی؟ خیر کی، خیر کی حرص، نیکی کی حرص۔ ولا تعد، اور آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ ہاں جی، یہ کیا کام تھا جس سے آپ نے کہا کہ آئندہ نہ کرنا؟ یعنی کہ سب سے پہلے ہی نماز شروع کر دینا اور رکوع میں پہنچ جانا، اور پھر وہاں سے نماز میں چلتے 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 آگے آنا، سب سے پہلے ہی نماز شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ صف میں آ کے کھڑے ہوں، پھر وہاں تکبیر تحریمہ کہیں اور نماز میں داخل ہوں۔ تو آپ نے اس کام سے کیا کیا ہے؟ روک دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ سوال کیا جی؟ کہ جو رکوع میں امام کو ملے، کیا اس کی یہ رکعت شمار کی جائے گی یا شمار نہیں کی جائے گی؟ ایک آدمی لیٹ آیا ہے، جب آیا امام کہاں پہنچ چکا تھا؟ رکوع میں۔ اب اس کی رکعت شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ عام طور پہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ رکعت شمار کی جائے گی، اور عام طور پہ علماء کرام اس رکعت کو شمار کرتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اور یہ وہ اختلاف ہے جو حقیقی اختلاف ہے۔ کچھ اختلاف حقیقی نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف دھکے سے بنا لیا گیا ہے، کیونکہ رفع الیدین کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام 45 کے قریب ہیں، اور رفع الیدین آپ نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اب آپ کہیں گی مسئلے میں اختلاف ہے، تو یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام نے جو بیان کیا، وہ رفع الیدین کرنا بیان کیا ہے۔ رفع الیدین آپ نے ترک کر دیا ہو، اس سے روک دیا ہو، کینسل کر دیا ہو، اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی، تو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ رکوع میں آپ مل جائیں تو آپ کی رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ اختلاف کون سا ہے؟ حقیقی اختلاف ہے۔
اور یہ وہ اختلاف ہے جو صحابہ کرام میں موجود ہے. ایک طرف جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر وغیرہ ہیں. ان کا موقف یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے آپ کی رکعت شمار ہوگی یا آپ کی رکعت ہو گئی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا. جناب ابو ہریرہ کا موقف یہ تھا کہ رکوع میں شامل ہونے سے آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں سے کس موقف کو آپ اپنائیں، میں اپناؤں؟ آپ کون سا موقف اپناتے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. میں اس مسئلے میں کسی کو غلط نہیں کہتا، کیونکہ اس میں اختلاف کون سا ہے؟ حقیقی اختلاف ہے، اور صحابہ کرام میں اختلاف ہے، اور واضح حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ یہ رکوع میں ملیں گے تو رکعت ہوگی یا رکعت نہیں ہوگی. لیکن میں اپنا موقف آپ کو بتاؤں گا. ضروری نہیں کہ آپ میرے موقف کو مانیں، لیکن میں اپنا موقف بتاؤں گا. میرا موقف یہ ہے کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ جب آپ رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. تو جو رکوع میں شامل ہوا اس نے فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس کی تو فاتحہ رہ گئی ہے. نمبر 2، رکوع سے پہلے قیام کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. سورہ فاتحہ بھی رکن ہے، یہ بھی رکن ہے. تو جو رکوع میں شامل ہوا اس کے 2 رکن رہ گئے ہیں، ایک رکن نہیں رہا، 2 رہ گئے. تو 2 رکن رہ جائیں اور آپ پھر بھی اس رکعت کو شمار کر لیں، دل مانتا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی واضح حدیث آ جاتی کہ رکوع میں شامل ہوں گے تو رکعت ہو گئی ہے، پھر ہم نے نہیں دیکھنا تھا کیا رہ گیا کیا نہیں رہ گیا. اب اگر کوئی یہ دلیل دے کہ عبداللہ بن مسعود نے اس رکعت کو رکعت مانا ہے، عبداللہ بن زبیر نے مانا ہے، عبداللہ بن عمر نے مانا ہے، ہم کہیں گے ادھر جناب ابو ہریرہ کھڑے ہیں، ادھر بھی صحابی ہیں تو ادھر بھی صحابی ہیں. اب صحابی کا نام لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام میں بھی اختلاف موجود ہے. اب آپ اصل کی طرف آ جائیں، بنیادی چیز کی طرف آ جائیں. وہ کیا کہ جب سورہ فاتحہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، رکعت نہیں ہوتی. قیام رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے میں تو ایسی رکعت کو دہراتا ہوں، اور عام طور پہ آپ ایسی رکعت کو جب دہرائیں گے عرب ممالک میں تو وہاں پہ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں بھی آپ کو کیا ہوا، آپ تو رکوع میں شامل ہوئے تھے، کیوں رکعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو ان لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا اس اختلاف کا، تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے. اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے؟ باب نمبر 7، باب تسویۃ الصفوف و فضیلۃ الاول. صفوں کو کیا کرنا؟ برابر کرنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، اور پہلی صف کی فضیلت. اگر آپ لفظ پڑھتے ہیں فضیلۃ الاول تو پھر معنی کیا ہوگا؟ پہلی صف کی فضیلت. اگر پڑھتے ہیں فضیلۃ الاول تو پھر معنی کیا ہوگا؟ پہلی صفوں کی. اگر اول پڑھتے ہیں تو پھر ایک صف کا تذکرہ ہوا ہے، صرف پہلی صف کا. اور اگر آپ پڑھتے ہیں اول تو پھر وہ صفیں جو آگے ہیں ان میں کھڑے ہونے کی فضیلت. حدیث نمبر 528، 528 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفیں ٹھیک کر لو، اپنی صفیں برابر کر لو. سووا برابر کر لو، ٹھیک کر لو، صفوفکم اپنی صفیں. فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ،
کیونکہ صفیں ٹھیک کرنا، صفیں برابر کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن حکیم میں؟ واقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کیا کہا ہے؟ نماز کو قائم کرو۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صفیں ٹھیک کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ ان کی نماز قائم کرنے میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ ادا کرو، وقت سے پہلے بھی نہیں اور قضا بھی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نماز کے ارکان اور واجبات کا اہتمام کرو، نماز کی شرائط کا اہتمام کرو۔ تو یہ سب چیزیں نماز قائم کرنے کے عمل کا حصہ ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفیں برابر رکھا کرو، انہیں ٹھیک کیا کرو، کیونکہ صفیں ٹھیک کرنا، صفیں برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، صفیں برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، نماز کو مکمل کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 529 529 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن النعمان ابن بشیر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُسَوُّنَّ، یہ جو شروع میں لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ البتہ، یا یقیناً، یا بے شک، یا ضرور۔ اور یہ جو اسی لفظ کے آخر میں نون ہے شد والا، تو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تاکید کے لیے، اس کا معنی بھی یقیناً، بے شک، لازمی، ضروری۔ اس لیے اب معنی کیا کریں گے؟ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، یقیناً تم اپنی صفوں کو ٹھیک کرو گے، تم اپنی صفوں کو برابر کرو گے۔ صفیں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں؟ آپ برابر کھڑے ہو، یہ نہیں کہ ایک آگے اور ایک پیچھے ہو، اور مل کر کھڑے ہو۔ یہ دو چیزیں جو ہیں صفیں برابر کرنے کے عمل کا حصہ ہیں۔ تو فرمایا تم اپنی صفیں ٹھیک کرو، او ورنہ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے مابین اختلاف پیدا کر دے گا۔ اگر آپ مل کر کھڑے ہوں گے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر برابر، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں میں کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ محبت۔ اب بظاہر یہ چیز کوئی محبت پیدا کرنے والی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ مل کر نہیں کھڑے ہوں گے، فاصلے قائم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں فاصلہ قائم کر دے گا۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ یقین اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے مابین کیا پیدا کر دے گا؟ اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صف بندی کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صف بندی، صفیں برابر کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 530 میم، اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں درج کیا؟ امام مسلم نے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ آپ نے فرمایا لو تعلمون او یعلمون ما فی الصف المقدم لکانت قرعا۔ لو تعلمون، اگر تم جان لو، کون کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر تم جان لو، او یعلمون، راوی کو شک ہو گیا ہے، صحابی جناب ابو ہریرہ کو شک ہو گیا ہے، یا ان سے نیچے کسی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے لفظ
تعلمون کہا تھا یا یعلمون کہا تھا؟ تے کے ساتھ کہا تھا یا یہ کے ساتھ کہا تھا؟ تعلمون کہا تھا یا یعلمون؟ یہ شک ہو گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تعلمون، پھر مانا ہوگا اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے، اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں لو یعلمون، پھر مانا کیا ہوگا؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ مطلب اگر تعلمون پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول براہ راست مخاطب کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اگر یعلمون پڑھتے ہیں اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ بہرحال لو تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر تمہیں علم ہو جائے، او یعلمون، یا ان لوگوں کو علم ہو جائے کس چیز کا؟ ما فی الصف المقدم، اس چیز کا پتہ چل جائے جو اگلی صف میں ہے۔ اگلی صف میں کیا چیز ہے جی؟ ہاں، جو اجر و ثواب پہلی صف میں ہے، جو برکتیں اور رحمتیں پہلی صف میں ہیں، اگر ان کا پتہ چل جائے تو لکانت قرعہ، تو معاملہ کہاں پہنچ جائے گا؟ قرعہ اندازی تک پہنچ جائے گا۔ پھر کوئی بھی پہلی صف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر اجر و ثواب بتا دیا جائے۔ اب یہ موقع ہے ایمان بالغیب کا، کہ غیب آپ اللہ کی بات پہ ایمان لے آئیں کہ واقعی بہت اجر و ثواب کتنا ہے پتہ نہیں ہے۔ اب انسان کوشش کرے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی، امام کے قریب کھڑے ہونے کی۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے، او یعلمون، یا ان کو پتہ چل جائے، ما، اس چیز کا، فی الصف المقدم، جو اگلی صف میں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا پہلی صف، کیا کون سی صف؟ اگلی، یعنی کہ اگلی۔ اب جو پہلی صف ہے وہ دوسری صف کے مقابلے میں فضیلت والی ہے، اور جو دوسری ہے وہ تیسری صف کے مقابلے میں فضیلت والی ہے، جو تیسری ہے وہ چوتھی صف کے مقابلے میں فضیلت والی ہے۔ تو اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے، یا ان لوگوں کو معلوم ہو جائے، ما، اس اجر و ثواب کے بارے میں جو اگلی صف میں ہے، لکانت قرعہ، تو البتہ کیا ہوگی؟ قرآن اندازی ہوگی، معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جائے گا، کیونکہ کوئی بھی پہلی صف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ یک وقت 3 آدمی 4 آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، اور کھڑے ہونے کی جگہ کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ ایک کے لیے، ایک آدمی کی جگہ ہے، ادھر سے یہ آدمی کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، ادھر سے یہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، اور ایک ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہ بھی کھڑا ہونا چاہ رہا ہے۔ تو پھر معاملہ کہاں پہنچے گا؟ قرآن اندازی تک۔ لیکن ثواب اتنا زیادہ پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہے چلو یار کوئی بات نہیں، چھوڑو قرآن اندازی کو، جا بھائی تو کھڑا ہو جا۔ نہیں 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 نہیں، ثواب اتنا زیادہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ باب نمبر کون سا ہے؟ 8۔ باب من یقف خلف الامام، باب اس بارے میں ہے کہ کون امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ امام کے پیچھے کس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ بچوں کو، بوڑھوں کو، کن کو کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ وضاحت ہے اس باب میں۔ حدیث نمبر 531، 531 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم ہیں۔ عن ابی مسعود، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے نماز میں۔ آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے نماز میں، ہمارے کندھوں کو چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، کس لیے؟ صفیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ صف بندی کا اتنا اہتمام کہ آپ آتے، یعنی کہ کندھے پہ ہاتھ لگا کے کسی کو آگے کر رہے ہیں، کسی کو پیچھے کر رہے ہیں، تاکہ سب لوگ برابر ہو جائیں اور آپس میں مل جائیں۔ اندازہ کریں صف بندی کا کتنا اہتمام ہے۔ اور ہمارے یہاں اردو بولنے والے ممالک میں مسجدوں میں کوئی کیسے کھڑا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، فی الصلاۃ، نماز میں، ویقول، اور کہتے تھے، استووا، کیا ہو جاؤ۔ لو جی، کئی لوگ کہتے ہیں جی مسجد نبوی کے امام، مسجد حرام کے امام، سعودی عرب کی مساجد کے امام استووا کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دھیان سے سن لیں،
کیا مطلب ہے؟ استوو، برابر ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ برابر ہو جاؤ. ولا تختلفو، اور آگے پیچھے مت ہونا. آگے پیچھے مت ہونا. ایسا نہ ہو ایک تھوڑا سا آگے کھڑا ہو ایک پیچھے کھڑا ہو. تو استوو، برابر ہو جاؤ. ولا تختلفو، اور آگے پیچھے مت ہونا. فتختلف قلوبکم، ورنہ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا. دیکھ لیں، بظاہر انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ صف بندی کا اہتمام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور نہیں اہتمام کریں گے تو دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں استووا، برابر ہو جاؤ. ولا تختلفوا، اور آگے پیچھے مت ہونا. فتختلف قلوبکم، ورنہ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا. لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، چاہیے کہ میرے قریب ہوں. لیلینی، میرے قریب کھڑے ہوں، مجھ سے متصل کھڑے ہوں. منکم، تم میں سے. کون کھڑے ہوں تم میں سے میرے قریب؟ اولو الاحلامی، احلام والے. والنہی، اور عقل والے. النہی عقل، اور احلام، اس کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ احلام حلم کی جمع. کس کی؟ حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری کو. یعنی کہ بردبار قسم کے لوگ، ٹھنڈے مزاج کے لوگ، تحمل مزاج، یہ بھی عقل مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً معنی ایک جیسا ہو جائے گا، یہ کہ عقل والے سمجھدار قسم کے لوگ میرے قریب کھڑے ہوں. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ احلام کو آپ بنا لیں جمع کس کی؟ حلم کی. حلم کس کو کہتے ہیں؟ بلوغت کو. یعنی کہ بلوغت والے بالغ میرے قریب کون کھڑے ہوں؟ بالغ لوگ. اور کون؟ عقل مند. اچھا جی، اب یہ بھی پاک و ہند میں ایک عجیب کام ہوتا ہے. بچہ، سمجھدار بچہ، میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ہی چھوٹا ہے، میری مراد ہے 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، سمجھدار بچہ. اس کو باپ نے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے اور اس کو بڑا شوق ہے نمازیں پڑھنے کا. ماں سمجھاتی ہے، بڑے شوق سے وہ آتا ہے، بڑے جذبے سے وہ آتا ہے. گھر والے اسے نصیحت کر کے بھیجتے ہیں، اور جب وہ پہنچتا ہے اور امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو بعد میں بابا جی آتے ہیں اور دھکا دے کے اسے پیچھے کر دیتے ہیں. چلو پیچھے اٹھ جا. اب بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے قریب کون کھڑے ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اولو الاحلام کے دو معنی ہو سکتی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ سمجھدار، بردبار، اور زیادہ تر علماء کرام نے یہی معنی کیا ہے. اور دوسرا معنی اس کا ہے بالغ. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے قریب بالغ اور عقل مند کھڑے ہوں. تو یہ جو ہے بالغ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے قریب کون کھڑے ہوں؟ بالغ اور عقل مند. اور یہ خاک یعنی کہ عقل مند ہے جو آخر میں آتا ہے. عقل مند تو وہ بچہ ہوا جو پہلے آ گیا ہے. اور پھر میری اس گفتگو پہ شاید کئی لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہو کہ بچوں کو پچھلی صفوں میں کھڑے ہونا چاہیے. میری دلیل سنیے جو مزید تائید کرے گی میری باتوں کی. پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے قریب کھڑے ہوں کون؟ عقل مند. یعنی کہ وہ آئیں. یہ نہیں کہا کہ عقل مند بعد میں آئیں اور بچوں کو پیچھے کر دیں. عقل مندوں کو پہلے آنا چاہیے اور امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ بعد میں آ کے ان کو دھکے دیں، یہ نہیں کہیں پہ کہا. دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بخاری شریف کی حدیث ہے 7 سال کا بچہ کہاں کھڑا ہوتا رہا جی؟ مصلی امامت پہ. اگر 7 سال کا بچہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو امام کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ ہاں، وہ بچہ جو انتہائی شرارتی ہے یا وہ بالکل ہی چھوٹا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کہتے کس کو ہیں، ہاں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں یا اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کر سکتے ہیں آپ.
لیکن وہ بھی پیار و محبت کے ساتھ، تاکہ بچے کے دل میں نماز کی نفرت داخل نہ ہو۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیلی علی منکم الاحلام والنہا، میرے قریب ہوں، منکم تم میں سے، کون؟ اولو الاحلام، بردبار، سمجھدار، والنہا اور عقل مند، یعنی کہ احلام والے اور نہا والے، یعنی کہ عقل والے اور بردباری والے، اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ بالغ اور عقل مند۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، ان کے قریب ہیں کس چیز میں؟ عقل میں، یعنی کہ میرے پیچھے جو بہت زیادہ سمجھدار عقل مند لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں، اور وہ ظاہر 3 4 5 وہ ہو جائیں گے، پھر چھٹے نمبر پہ کون کھڑا ہوگا؟ جو عقل میں ان سے قریب قریب ہے، ان کے درجے کا تو نہیں ہے لیکن ان کے قریب قریب ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں کس چیز میں؟ عقل مندی وغیرہ میں۔ ہاں، میں اپنے جو کہہ رہا تھا کہ بچوں کو آپ کھڑے ہونے دیں آگے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے مسجدوں میں کیا کرتے ہیں، بچوں کو دوسری صف میں یا تیسری صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، سب کو ایک ساتھ، پھر بچے نماز میں کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، شور شرابہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پہلی صف میں کھڑے ہونے دیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، 2 آدمیوں کے درمیان میں کوئی ادھر کھڑا ہے، تو پھر بچہ شرارت کر سکے گا؟ پھر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بہرحال باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف۔ باب صفوف النساء خلف الرجال، عورتوں کی صفیں کہاں بنیں گی؟ مردوں کے پیچھے بنیں گی۔ حدیث نمبر 532 532 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قام النساء حین یقضی تسلیما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا سلم، جب سلام پھیرا کرتے تھے، نماز کا جب سلام پھیرتے تھے، تو قام النساء، عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں، حین یقضی تسلیمہ، جب آپ اپنے سلام کو مکمل کر لیتے تھے، یعنی کہ جب آپ کہہ لیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام کے الفاظ مکمل کر لیتے تھے، سلام پورا پھیر لیتے تھے، تو عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ کیوں جی؟ جانے کے لیے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ آپ کے زمانے میں عورتیں مسلسل کہاں نماز پڑھتی تھیں؟ مسجد میں۔ پاک و ہند میں آج عورتوں کو عام طور پہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کیا، خطبہ جمعہ سننے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ کیا، خطبہ عید کے لیے بندوبست نہیں کرتے۔ ہم نے عورتوں کو حقوق دے دیے ہیں سکول جانے کے، کالج جانے کے، بازار جانے کے، حالانکہ وہاں احتیاط کی ضرورت تھی، اور یہ شریعت نے حق دیا ہے، یہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ میری یہ مائیں بہنیں خطبہ جمعہ سنیں، خطبہ عید سنیں، تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ بعد میں، 2 منٹ کے لیے اس کو بعد میں کر دیں۔ دنیاوی فائدہ میرا کیا؟ میری بیوی وہ احادیث سنیں گی جن احادیث میں بتایا گیا کہ خاوند کا کیا مقام ہے، تو پہلے سے زیادہ میری اطاعت کرے گی۔ وہ سنے گی کہ نماز کا کیا مقام ہے، تو میرے کہے بغیر وقت پہ نماز پڑھے گی۔ وہ سنے گی کہ بچوں کی تربیت کی کیا اہمیت ہے، میرے کہے بغیر بچوں کی تربیت کا اہتمام کرے گی۔ وہ سنے گی وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے جہنم کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا، تو وہ ہر معاملے میں میری عدم موجودگی میں بھی اللہ سے ڈرتی رہے گی۔ تو یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ اپنی بیگم کو خطبہ جمعہ میں لے کر جائیں، دروس میں لے کر جائیں، اور ابھی یہ الوافی کے دروس میں اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو بھی یہ درس سنائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا سلم، جب نماز کا سلام پھیرتے تھے، تو قام النساء، عورتیں کھڑی ہوتی تھی، کب؟ حین یقضی تسلیمہ، جب آپ اپنے سلام کو مکمل کر لیتے تھے، ومکث یسیرا قبل ان یقوم، اور آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی کہ آپ فوراً نہیں کھڑے ہوتے تھے اپنی نماز کی جگہ سے، بیٹھے رہتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن عورتیں فوراً کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟
تاکہ مردوں کے پیچھے دیکھنے سے پہلے پہلے عورتیں مسجد سے نکل چکی ہیں، کیونکہ درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں تھی، کوئی الگ مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی، بس یہ تھا کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو وہ مکث یسیرا، آپ کچھ دیر ٹھہرتے، قبل ان یقوم، کھڑے ہونے سے پہلے۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ امام زہری، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأُرَا، تو میرا گمان ہے، میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، واللہ عالم، اور حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ واللہ عالم کے الفاظ بریکٹ میں آئے ہیں۔ فَأُرَا، میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، کیا کہ ان مکثہ، کہ بے شک آپ کا ٹھہرنا، یعنی کہ یہ جو تھوڑی دیر آپ ٹھہرے رہتے تھے، فوراً اٹھتے نہیں تھے، آپ کا ٹھہرنا کس لیے تھا؟ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ، تاکہ عورتیں نکل جائیں۔ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے کیونکہ آپ اٹھیں گے تو صحابہ کرام بھی اٹھیں گے، پھر عورتوں کے پردے کا مسئلہ بنے گا، تو اس لیے آپ بیٹھے رہتے تھے تاکہ صحابہ کرام بھی بیٹھے رہیں اور عورتیں نکل جائیں۔ تو ابن شہاب کہتے ہیں فورا، تو کئی دفعہ حدیث کے آخر میں یا درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی وضاحت صحابی کی بجائے کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ تابعی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب شروع میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور پھر وہ منقطع ہو گئی، انہی دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ کے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے۔ کس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے؟ خودکشی کا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی بخاری شریف میں یہ روایت آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، جبکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، تو نبی علیہ السلام تو معصوم ہیں، وہ کبیرہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ آپ خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، یہ جملہ صحابی کی طرف سے نہیں ہے، صحابیہ جناب عائشہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اس حدیث کو روایت کرنے والی کون ہے؟ جناب عائشہ۔ لیکن یہ وضاحت کہ خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ نچلے راوی کی طرف سے ہے، اور نچلے راوی کی بات لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ درست بات ہوگی تو ہم لیں گے، غلط ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے۔ تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں فَأُرَا، تو میں گمان کرتا ہوں، واللہ عالم، کہ ان مکثہ، کہ آپ کا ٹھہرنا کس لیے تھا؟ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ، تاکہ عورتیں نکل جائیں، قبل ان يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ، تاکہ عورتیں نکل جائیں پہلے اس کے کہ ان يُدْرِكَهُنَّ، کہ ان کو پالیں، کن کو؟ عورتوں کو، مَنْ انصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ، جو لوگوں میں سے سلام پھیر چکے ہیں، یعنی کہ آپ ٹھہرے رہتے تھے تاکہ عورتیں سلام پھیرنے والے نمازیوں کے پانے سے پہلے نکل جائیں۔ ابھی نمازیوں کا منہ قبلے کی طرف ہے، ابھی نمازیوں کا منہ اللہ کے رسول کی طرف ہے، تو پہلے اس کے کہ ان کا منہ پیچھے ہو، اور پہلے اس کے کہ وہ بھی دروازے سے نکلنے کی کوشش کریں، ان سے پہلے پہلے کون نکل جائیں؟ عورتیں نکل جائیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ عورتوں کی صفیں پھر کہاں ہوتی تھیں؟ مردوں کے پیچھے ہوتی تھیں۔ حدیث نمبر 533 533 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، کہ مردوں کی بہترین صفیں کون سی ہیں؟ اولها، ان میں سے پہلی، مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف کون سی ہے؟ اولها، جو ان میں سے پہلی ہے، وشرها، اور ان میں سے بری بدترین صف کون سی ہے؟ آخرها، جو ان میں سے آخری ہے۔ آخری کیوں؟ کیونکہ وہ عورتوں کے قریب ہے اور ویسے بھی پیچھے آ رہی ہے، جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا ہی بہتر ہے۔
تو مردوں کی صفوں میں سے افضل ترین صف کون سی ہے؟ اولھا، جو ان صفوں میں سے پہلی ہے، وشرھا، اور ان میں سے بری اور بدترین کون سی؟ آخر، جو ان میں سے آخری ہے، وخیر صفوف النساء آخرھا، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف کون سی ہے؟ جو ان میں سے آخری ہے، کیونکہ جتنی عورت پیچھے ہوگی مردوں سے دور ہوگی، وشرھا اولھا، اور ان میں سے بدترین صف کون سی ہے؟ جو ان میں سے پہلی ہے، کیونکہ عورتوں کی پہلی صف کن کے قریب ہوگی؟ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ اسلام مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، اختلاط دیکھنا چاہتا ہے، ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں جسم کے ساتھ جسم لگ رہے ہوں، یا اسلام چاہتا ہے کہ مردوں عورتوں میں فاصلہ رہے؟ اور آج کفر کیا چاہتا ہے کہ مسلمان عورتیں اور مرد ایک صف میں کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں. ادھر جناب ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ ہی نرس کھڑی ہے، ڈاکٹر صاحب جدھر جاتے ہیں نرس ساتھ ساتھ جا رہی ہے. یہ کون چاہتے ہیں؟ یہ کافر چاہتے ہیں، غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں ایسے ہو جائیں. لیکن اسلام دیکھیں، نماز کے دوران بھی اسلام کیا چاہتا ہے کہ مردوں عورتوں میں فاصلہ رہے. اس کے بعد باب نمبر 10، باب التصفیق للنساء، اور التصفیق تالی بجانا، للنساء کن کے لیے؟ یعنی کہ عورتوں کی طرف سے تالی بجانے کا حکم. یہ مطلب ہے کہ عورتوں کی طرف سے تالی بجانا یہ کیسا ہے؟ کس میں؟ نماز میں، کیونکہ نماز کی حدیث پڑھ رہے ہیں نا ہم. حدیث نمبر 534 534 قاف. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا التسبیح للرجال، سبحان اللہ کہنا، تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جب نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ ہو جائے اور امام کو خبردار کرنا ہو تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. امام غلطی کر رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. التسبیح للرجال، تو سبحان اللہ کہنا کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے. والتصفیق للنساء، اور تالی بجانا کن کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے. اگر عورتیں دیکھیں کہ مرد امام کو خبردار نہیں کر رہے، یا عورتوں کے یہاں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے جس میں مرد کو امام کو خبردار کرنا ضروری ہے، تو عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ کیا کہیں گی؟ تالی بجائیں گی. تالی کیسے؟ اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پہ مارے گی، ایسے ایسے نہیں، ایسے. اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت اپنی آواز مردوں کے بیچ میں بغیر حاجت کے نکالے. عورت جب میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عورت کی آواز پردہ ہے، میرا یہ موقف نہیں، میں پہلے سے بتا دوں. عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے مردوں کے سامنے عورتوں کو گفتگو کرنے کی تب اجازت دی ہے جب وہ اپنی آواز میں سنجیدگی پیدا کریں اور اس میں یہ مٹھاس نہ ہو، اس میں نزاکت نہ ہو اور اس میں کشش نہ ہو. سنجیدہ آواز جس میں کسی قسم کی کشش نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مومن عورتیں سوال کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، اور صحابہ کرام کے سامنے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری آواز پردہ ہے تو اس لیے تم مجھ سے میرے گھر میں آ کے میری بیویوں کی موجودگی میں سوال کر لینا، یہاں مرد سن رہے ہیں. نہیں، سنجیدہ انداز میں بات کی جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ عورتوں کو کیا بنانا؟ ہاسٹس بنانا، بسوں میں، جہاز فلائٹ میں، یا ان کو ہوٹلوں کی ریسیپشن پہ کھڑا کرنا، ایئرپورٹ کی ریسیپشن پہ کھڑا کرنا. کیوں؟ کہ یہ میٹھی میٹھی آواز نکالیں گی، مسکرائیں گی اور مردوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور پھر ہمارے گاہکوں میں اضافہ ہوگا. یہ جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے.
اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. تو آپ اندازہ کریں کہ عورت جو ہے اب سبحان اللہ کہے گی تو ہو سکتا ہے اس کی آواز میٹھی سی نکلے، ایسی آواز جو کسی مرد کے دل میں داخل ہو جائے، برائی کا سبب بن جائے. جیسے کہ اللہ نے کہا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اگر کسی مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کشش نہیں ہونی چاہیے، نزاکت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر بیٹھے گا کہ اس عورت سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، دوستی لگ سکتی ہے، سلام دعا قائم کی جا سکتی ہے. تو بہرحال التسبیح للرجال، تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہیں گئے تھے صلح کروانے کے لیے، اور آپ جناب بلال سے کہہ گئے تھے کہ عصر کی نماز اگر میں نہ آؤں تو ابو بکر صدیق سے کہنا وہ پڑھا دیں. تو نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے. جناب بلال نے جناب ابو بکر سے کہا جی آپ نماز پڑھائیں. وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. اب نبی علیہ السلام پہنچ گئے، جماعت کھڑی تھی، آپ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ گئے. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی پیچھے ہوں، ابو بکر آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں. اب لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. مردوں نے کیا شروع کر دی؟ تالیاں. اور کچھ لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. اس انداز سے ابو بکر صدیق کو خبردار کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں خبردار کرنا ضروری ہو جائے تو یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے. اچھا، اب ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ کثرت سے کیا ہو رہا ہے، وہ بڑی توجہ سے نماز پڑھتے تھے، تو پھر ان کی نگاہ پڑی تو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں. تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اشارہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق سے کہا بھی تم کیوں پیچھے ہٹے تھے؟ میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ. تو وہ کہنے لگے ابو بکر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جب کہ اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہیں. ابو بکر کے شان نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے خبردار کیا صحابہ کرام کو، تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا تھا؟ جب کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مردوں نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اور عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ تالی بجانی ہے. تو التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، کہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا، اور عورتوں کے لیے کیا؟ تالی بجانا. وزاد فی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے فی الصلاۃ، کب؟ یہ نماز کے بارے میں آپ نے بتایا کہ نماز میں مرد سبحان اللہ کہیں گے، عورتیں تالی بجائیں گی جب کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا مقصود ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ احکام توجہ سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.